السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ شیخ صاحب، پہلا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک رشتہ دار نے پہلے وہ دین پر نہیں تھے، انہوں نے سود پر اپنا قرضہ لیا، اتارنے کے لیے آگے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا سود اتار دوں، لیکن وہ قرضے میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ان سے وہ رقم ادا نہیں ہو رہی، اور جو ان کے پاس ان کی زمین یا ان کا جو مال تھا وہ بھی جا چکا ہے، حالات بھی ناقابل بیان ہیں۔ اب ان کی یہ رقم ادا نہیں ہو رہی۔ پوچھنا یہ ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ان کے سود کے قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہوں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سود اور ربا یہ ایسا گناہ ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا، اور قیامت کی علامات میں یہ بات موجود ہے۔ احادیث میں یہ بات آئی ہے قیامت کے حوالے سے کہ قرب قیامت جو سود نہیں کھاتا ہوگا اسے بھی سود کا غبار اور میل کچیل اور دھواں پہنچے گا۔ تو اب لوگ چونکہ چادر سے بڑھ کے پیر پھیلانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ بینک والوں کی اور سودی اداروں کے جو چلانے والے ہیں، حامی ہیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ سود پر کوئی بڑی رقم لے لیتے ہیں، گاڑی اٹھا لیتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کے توفیق سے انہیں ندامت ہو جاتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اپنی غلطی پہ نادم ہو جانا، شرمسار ہو جانا اور اللہ سے حیا کرنا، یہ آدمیت ہے، آدم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو توبہ کا دروازہ چونکہ کھلا ہوا ہے، اور یہ جب تک کھلا ہوا ہے جب تک انسان کی اپنی موت واقع نہیں ہو جاتی، موت کی خرخراہٹ اور موت کا غرغرہ شروع نہیں ہو جاتا، اور یا پھر یہ جب تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ اب رہ گیا کہ جی ایسے لوگوں کو ہم زکوٰۃ کی مد سے مدد دے دیں، تو براہ راست اس پر فتویٰ آپ کو نہیں مل سکتا کہ آپ کسی کا سود اتارنے کے لیے اس کی مدد کریں، وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے، کیونکہ زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں، مصارف ہیں، وہ بتا دیے گئے کہاں لگانے۔ ہاں البتہ یہ ممکن ہے، یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ آپ اس آدمی کو جو قرضے میں ڈوب گیا اس کو پیسے دے دیں، کیونکہ وہ مسکین ہو گیا، مسکین کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ٹھیک ہے۔ والغارمین بھی ہے مقروض، تو ایک جنرلی اس کو ہم مقروض سمجھیں، مسکین سمجھیں، اور زکوٰۃ ہم اس کو دے دیں کہ یہ ہم نے آپ کو دی۔ اب وہ قرضہ اتارتا ہے یا وہ کوئی اور کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ممکن ہے، اس پہ گنجائش اہل علم دے دیں۔ یہ ایک صورت ہے۔ براہ راست اس کو پابند کر دینا کہ یہ رقم میں اتارتا ہوں تمہاری اور میں اپنی زکوٰۃ سے اتاروں گا، یہ بہرحال موقف صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو ایک خاص سود کی رقم اتارنے کے لیے استعمال کرنا، یہ بہرحال براہ راست صحیح نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، اور اس پر فتاوے موجود ہیں، کہ کسی کے پاس سود کا پیسہ پڑا ہو
وہ استعمال تو نہیں کر سکتا اگر اس کے دل میں ایمان ہے، اور وہ اسے ضائع بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، آگ لگا دو، گندا پیسہ ہے، جلا دو، پھینک دو، یہ بھی جائز نہیں، قانوناً بھی اور شرعاً بھی۔ تو وہ اتفاق ہو گیا۔ جیسے آج ایک سوال آیا بروچ کی پڑھائی کے دوران، ایک خاتون نے سوال کیا کہ ہمارے گھر میں جو پینشن آتی ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ سے آتی ہے، اور پینشن دینے والوں کی شرط یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کھولیں گے، کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں بھیجیں گے، تو وہ تو سود پر چلتا ہے، تو لامحالہ کچھ نہ کچھ پیسے ہمارے وہاں رہ جاتے ہیں، پھر وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ایسی رقم کا ہم کیا کریں؟ لے کر آگ لگا دیں، جلا دیں، یا چھوڑ دیں، پھر وہ چلتی رہے گی ہمارے نام سے، نہ جانے کب تک چلے گی، وہ تو جب تک دنیا قائم رہے گی بینک چلتا رہے گا، اس کے ذمہ داران بدلتے رہیں گے۔ تو ایسی کوئی رقم آپ کے پاس اگر آ گئی ہے جو کہ ناجائز ہے، تو اس رقم سے ان کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ اتفاق سے وہ رقم آ گئی ہے، آپ اس کو جلا نہیں سکتے، ضائع نہیں کر سکتے، تو وہ رقم بھی ناجائز ہے، اور ان کا جو قرضہ ہے وہ بھی ناجائز ہے، تو وہ اتارا جا سکتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے، مگر وہ سچے دل سے توبہ کریں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ آج ان سے لے لیں، کل کہیں آپ بھی دے دیں، جزاک اللہ۔ وہ توبہ کریں سچی اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر وہ یکمشت اس طرح کا کوئی پیسہ ان کو ملتا ہے اس سے اتار دیں۔ زکوٰۃ کو براہ راست نہ لگائیں، ہاں البتہ اگر وہ ان کو دیتے ہیں کہ یہ میں بھائی ہیں ہمارے اور یہ مقروض ہیں، تو وہ ان کو دینے کے بعد پھر وہ آزاد ہو گئے، وہ کہیں بھی اس کو لگا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب دوسرا سوال ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے حوالے سے ہی ہے کہ 4 سال پہلے کسی شخص نے نیت کی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ صاحب جائیداد بھی رکھتے تھے، لیکن نقد رقم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد ان کے حالات بتدریج خراب ہوتے گئے اور ان کی تمام جائیدادیں بک گئیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اگر آپ زکوٰۃ دیں تو پچھلی جو زکوٰۃ ان کی رہ گئی ہے جو ان کے ریکارڈ میں نہیں ہے، تو وہ کیا آپ کو دینی پڑے گی گزشتہ سالوں کی؟ چھوٹے ہوئے روزے چاہے وہ کتنے بھی سال کے ہوں، وہ انسان کے ذمے ہیں، وہ رکھے گا جب تک اس کے پاس صحت موجود ہے۔ اگر وہ کچھ روزے لے کر فوت ہو جاتا ہے تو علماء کے پھر 2 رائے ہیں کہ اس کے ولی وارث روزے رکھیں گے، ایک موقف تو یہ ہے، یا پھر ولی وارث اس کا فدیہ دیں گے۔ تو اسی طرح اگر ایک شخص زکوٰۃ لے کر فوت ہو جاتا ہے، یا اسے ہوش جب آتا ہے، جب 6-8 سال گزر گئے کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی، سستی اور کاہلی کی وجہ سے، تو بہر کے زکوٰۃ اس کے ذمے ہے، وہ جتنے سال کی بھی۔ اب وہ اللہ کا مقروض ہو چکا ہے، زکوٰۃ اسلام کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، فرض ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ وہ زکوٰۃ ادا کرے جہاں تک اس کی استطاعت ہے، لیکن وہ اتنے سالوں کی دے گا جتنے سال اس نے کوتاہی کی۔ ایسا نہیں کہ کوتاہی ہوگی چلو ہو گئی توبہ سے معافی مل جائے گی، یہ حقوق العباد اس میں شامل ہیں، لہذا اس کی ادائیگی اس کے ذمے ہے۔ جتنے سال کی بھی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس کو ادا کرے، یکمشت ادا کرتا ہے تو یہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ وہ مقروض ہو چکا ہے، ڈیو ہو چکا ہے اس کے اوپر۔ اور اگر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے تو باہر کے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اللہ اسے توفیق دے، اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ احباب اسے اگر دیکھتے ہیں مسکنت طاری ہے اور وہ اس کے کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کو دیں، وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے اس طریقے سے پھر وہ ادا کرے جیسے صدقۃ الفطر میں ہوتا ہے۔ اس کو آپ دیتے ہیں، وہ بھی جب زیادہ ہو جاتا ہے، دینے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ بھی صدقۃ الفطر نکالتا ہے۔ شیخ صاحب یہ سوال ہے سب کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد مقتدی کیا الفاظ ادا کرے؟
समी अल्लाहु हमीदा या फिर रब्बना वलकल हम्द। یہ سوال غالباً پہلے بھی آ چکا ہے، ہماری الحمدللہ نشست 7ویں سال میں چل رہی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ چیزوں پہ توجہ نہیں دی گئی، اس میں سے ایک یہ مسئلہ ہے۔ سلف صالحین کا جو منہج ہے، اہل الحدیث کا، جو اصحاب الحدیث کا منہج ہے، اس کے مطابق مقتدی جو پیچھے والا ہے اس کے ذمے بھی پہلے ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد ہے ربنا ولک الحمد۔ مگر ہمارے آپ نے دیکھا کہ جب لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے، کوئی مکبر بنتا ہے تو وہ سعودیہ کی طرح کہتا ہے ربنا لک الحمد، وہ سمع اللہ نہیں کہتا، حالانکہ مقتدی پابند ہے، امام تکبیر کہے تکبیر کہو، امام جو کرے وہ آپ کرو، اس میں سمع اللہ آ گیا۔ اب وہ دلیل یہ دیتے ہیں نہ کہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد، نبی علیہ السلام نے کہا جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تم کہو ربنا لک الحمد، تو دیکھیں ثابت ہو گیا، پھر تو حدیث کہہ رہی تم یہ کہو امام وہ کہے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین، جب امام یہ پڑھے نا ولا الضالین تم کہو آمین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مقتدی کو ولا الضالین نہیں پڑھنا چاہیے، یہی مطلب ہوا نا کہ پہلے ولا الضالین پڑھ لو پھر آمین کہہ دو۔ تو جیسے یہاں ہے ولا الضالین آپ کے ذمہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ کے ذمہ ہے، جبکہ کہا کیا جا رہا ہے؟ جب امام یہ کہے تم آمین کہہ دو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ولا الضالین چھوڑ دو۔ تو اسی طرح وہاں ہے کہ سمع اللہ چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ آپ کو دیگر دلائل کے روح سے یہ بات واضح طور پر ملے گی، اور اس پر لکھا بھی جا چکا ہے کہ پہلے آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اب سوال ہے کہ بدشگونی کیا ہے، اور یہ کہ سوچنا کہ فلاں کی بیماری اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بھی لگ سکتی ہے، کیا یہ بدشگونی ہے یا نہیں؟ جیسا کہ آج کل آشوب چشم کا ایک مرض چلا ہوا ہے، جبکہ ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ یہ ایک معتدی بیماری ہے جو ایک دوسرے سے لگ سکتی ہے۔ بات اصل میں وضاحت طلب ہے، لوگ خلط مبحث کر دیتے ہیں، لیکن بات جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مسئلہ آسان ہے۔ دین اسلام احتیاط کا، پرہیز کا درس دیتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، ٹھیک، لیکن وہی دین اسلام جو آپ کو کہتا ہے کوڑ کے مرض کو دیکھ کر، کوڑ کے بیمار کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، یہ حدیث ہے صحیح بخاری، کوڑ کے بیمار کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، یہ احتیاط سکھائی جا رہی ہے۔ وہی اسلام یہ بھی کہتا ہے، بخاری میں ہے کہ لا عدبہ ولا طیارہ، بیماری از خود کسی کو نہیں لگتی، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ دو قسم کی حدیثیں ہو گئی، ایک کہہ رہی بھاگو ایسے لوگوں کے قریب نہ جاؤ، ایک کہہ رہی بیماری خود متعدی نہیں ہوتی۔ تو عقیدہ یہ رکھیں کہ بیماری خود نہیں لگتی، بیماری میں اتنی طاقت نہیں ہے، ورنہ ڈاکٹر کو بھی لگ جائے نا جا کے، اسے کیوں نہیں لگتی؟ وہ تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا ہے نا، شعبہ چشم ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، ہاں جی، وہ آپ کو یہ تو کہتا ہے کہ جس صف میں 4 انگلی کے فاصلے سے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، ماسک لگائیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں کہتا جب گیٹ سے گزرو تو وہاں بھی خیال کرو، ماں بھلے ٹکرے مارتے رہو ایک دوسرے کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دین اسلام نے عقیدہ یہ دیا ہے کہ بیماری خود نہیں لگتی، ٹھیک ہے، البتہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو چونکہ بیماری پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اختلاط کی وجہ سے وہ پھیلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اب جن کا عقیدہ پختہ ہے، ٹھیک ہے، وہ احتیاط کے ساتھ سکون سے زندگی گزاریں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے۔ بھائی دودھ پیتا بچہ ہے، آپ اس کو ماں سے کتنا الگ کر سکتے ہیں؟ ایک لمٹ ہے نا، دودھ تو اس نے پلانا ہے، اپنے پاس سلانا ہے، کپڑے تو اس کے بدلنے ہیں، چہرہ تو اس کا دھلانا ہے، کتنا بچے گی، ٹھیک ہے۔
تو عقیدہ خراب نہ کریں، ٹھوس چٹان کی طرح عقیدہ رکھیں، بیماری آج خود کسی کو نہیں لگتی، پھر اگر آپ کو لگ گئی تو آپ کہیں بھائی اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا، جس نے اس کو لگائی، اور ہو رہا ہے گھروں میں 6 افراد ہیں، 2 کی آنکھیں خراب، 4 کی نہیں، سب کی تو نہیں ہو رہی نا، آخر ہمارے گھر میں 3 کی ہوئی، الحمدللہ میری نہیں ہوئی ابھی تک، اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے جی، اور میری درمیانی جو منجلی بیٹی اس کی بھی نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو عقیدہ یہ رکھیں بیماری خود نہیں لگتی، ٹھیک ہے، البتہ اختلاط کی وجہ سے بیماری میں پھیلاؤ آ جاتا ہے، شریعت نے جو ہے آداب اور پرہیز کا درس دی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ، اس پر بھی عمل کریں آپ، تو دونوں طریقوں کو لے کر چلیں، ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو حدیث سے بیماری اس پر متعدی نہیں ہوتی، یہ ایک ٹھوس عقیدے والوں کے لیے، جن کا عقیدہ چٹان کی طرح ٹھوس ہے، پکے ٹھکے وہابی آپ کی زبان، کسی کی نہیں سنتے، اور وہ جو بھاگنے والی حدیث ہے وہ ان کے لیے جو ڈاما ڈول ہوتا ہے، عقیدہ پکا ہے، لیکن سر عبدالعزیز سے ملنے آئے، پتہ چلا ان کی آنکھیں آئی بھی تھیں، گھر گئے تو کچھ خارش ہوئی، دوسرے دن بیمار ہو گئے، اب دل تو نہیں چاہ رہا میں کہوں مجھے لگ گئی، لیکن بیگم بار بار کہہ رہی دیکھ لیا، تو ایسے لوگ پھر دور رہے بھائی، جن کو پتہ ہے کل نہیں تو آج نہیں تو کل منوا لے گی بیگم میرے سے جانے سے لگی ہے، اس کے لیے پھر وہ حدیث ہے کہ بھائی دور ہی رہا کر، تیرا عقیدہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بیلنس ہے اس حدیثوں کا، تو بیماری خود نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ سوال ہے شیخ صاحب کہ گھر میں اپنی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ صف بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عورتوں کی صف الگ ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا بیٹی ہو یا ماں ہو، اور عورت جو ہے وہ اکیلی بھی صف ہوتی ہے، وہ اکیلی بھی کھڑی ہو تو صف ہے، لہذا مرد شوہر ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو وہ آگے کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی، جماعت ہو سکتی ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ سوال ہے شیخ صاحب کہ سجدہ تلاوت کی دعا کتنی مرتبہ پڑھیں، اور سجدہ تلاوت کی جو دعا سجدہ وجیہ الذی ہے، اس حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرمائیں۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے، عمومی طور پہ یہی حدیث ہمارے سامنے ہے یا اسی پر عمل پایا جاتا ہے اس امت کا، سجدہ وجہ الذی، یہ والی مشہور دعا ہے، ٹھیک ہے جی، سجدہ وجہ الذی خلقہ فصورہ شق سمعہ بصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، سختی کوئی نہیں، اختلاف تو اپنی جگہ موجود ہے، مگر عمومی طور پہ یہی دعا، اور بھی دعائیں موجود ہیں، آخر رہا بعض علماء کہتے ہیں آپ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں، سجدہ ہی تو کرنا ہے، یعنی اصل چیز تو سجدہ ہے، سجدہ خود سجدہ شکر ہے، دعا نہ بھی ہو تو سجدہ ہے، سجدہ سب سے بڑا شکر ہے، جب آپ سجدہ میں گر گئے شکر ادا ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو سجدہ خود عبادت ہے اور وہ شکر کے درجے میں، اگر آپ کو دعا آتی آپ پڑھ لیں، نہیں تو آپ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیں، اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ اب پڑھنا کتنی مرتبہ ہے، کیونکہ شریعت نے یہاں وضاحت نہیں کی، تو اقل جو عدد ہے وہ 1 ہے، اگر کوئی 1 پڑھتا ہے برات الذمہ ہو جائے گا، یعنی اس کے ذمہ جو بات تھی وہ اس نے ادا کر دی۔ اب کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کے راہ میں پڑھا ہوا پڑھ لے، 2 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 5 کر دے، 7 کر دے، کوئی حرج نہیں اس کے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ توبۃ النصوحہ سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے ہوگی؟ توبۃ النصوحہ جو ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے 4 ارکان ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے قول اور، ٹھیک ہے نا، قول اور فعل سے توبہ کو اختیار کریں، ٹھیک ہے نا، استغفر اللہ و اتوب الیہ کا اقرار، یعنی زبان سے کہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ جو کام غلط کر رہے تھے اس سے باز آ جائیں، توبہ کا لفظی معنی ہے باز آ، تو دوسرا رکن یہ ہے کہ آپ باز آ جائیں، ایک زبان سے اقرار کہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، ایک آپ اس سے باز آ جائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ پھر اس عمل کی اصلاح کریں، مثلا کسی کا پیسہ کھایا اس کو لوٹائیں، ٹھیک ہے نا، اس کو لوٹائیں، پھر اس عمل کی اصلاح کریں جو غلط ہو رہا تھا پہلے، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھا یہ ہے کہ دوبارہ اس کے پاس نہ جائیں، اس عمل کے قریب نہ جائیں۔ تو یہ 4 ارکان پر مشتمل جو توبہ ہے وہ ہے توبۃ النصوحہ، پکی سچی توبہ، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال ہے شیخ صاحب کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں، پاؤں میں اکثر لوگ کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں اور ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اس سے صحت ملتی ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔
یہ بدشگونی ہے. بچے کو کالا تل لگا دینا زبردستی کا, کالا نشان لگا دینا, کالی ڈوری یا موتیوں کی کوئی مالا اس کے گلے میں یا ہاتھ میں باندھ دینا, پیر میں, پھر کہنا نہیں ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے, ہم نے ویسے ڈالی. ٹھیک ہے, تو یہ بہرحال عقیدے کی کمزوری ہے اور بدشگونی. ٹھیک ہے, دین اسلام نے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا سکھائی ہے. نبی علیہ السلام سیدنا حسن پہ سیدنا حسین پہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پر دم کرتے تھے. اعیدکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ وعین اللامہ. اور آپ فرماتے تھے یہی وہ دم ہے جو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل پر پڑھا کرتے تھے. تو یہ پورا ایک سلسلہ سند ہے ہمارے پاس. تو یہ دم کرنا چاہیے بچوں کو صبح و شام, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کالا نشان لگا دینا, کالی ڈوری, کالے دھاگے, شریعت نے اس کو صحت کا ضامن قرار نہیں دیا, بلکہ یہ کڑے کی بگڑی ہوئی شکل کہہ لیں. نبی علیہ السلام کی حدیث میں کڑے کا ذکر ہے, آپ نے کہا اتار دے, یہ تجھے طاقتور نہیں کرے گا, تجھے کمزور کر دے گا. تو یہ عقیدے کی جو کمزوری ہے سب سے بڑی کمزوری ہے. لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بدشگونی اسلام میں آتی ہے تو شرک, فرمایا بدشگونی شرک ہے. بدشگونی شرک 3 دفعہ فرمایا. بدشگونی نہیں لینی چاہیے. شرعی آداب اختیار کریں, اپنی مرضی سے نہ آپ کسی کو صحت مند بنا سکتے ہیں نہ کسی کو نظر بد سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ لوہا وغیرہ رکھتے ہیں, یہ بھی اس دور جاہلیت کی علامت ہے. سیدہ عائشہ کے بعد ایک بچہ لایا گیا دم کروانے کے لیے, یا اس کے لیے گھٹی کے لیے کہہ لیں آپ, یا کوئی اور عمل. تو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ چھری رکھی ہوئی ہے, کہ یہ کیوں رکھی ہے؟ بولے جی جنات اس کو ڈرائیں گے نہیں. آج بھی ایسے لوگ بچے کے پاس لوہا رکھتے ہیں, چھری رکھتے ہیں. تو یہ سب باطل عقائد و نظریات ہیں, اس سے بچنا چاہیے, توہمات سے دور رہنا چاہیے. شیخ صاحب یہ نظر بد کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس کو کس طرح اتارا جائے, شرعی طریقہ بتائیے. اب تو طارق مسعود صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو مرچیں جلاتے ہیں نا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مرچوں سے دھانس اٹھی نہیں اٹھی, یہ بدشگونی ہے, بدعقیدگی ہے اور بدعتی ٹوٹکا ہے. دین اسلام نے کیا رہنمائی کی؟ ایک تو یہ کہ آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو کہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور یہ نظر بد کا پورا ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا, اس نے اپنے شرٹ اتاری, قمیص اتاری, وہ جسم کے خوبصورت تھے تو اس نے اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا تعریفی کلمے کی جگہ کہ کیا جسم ہے یا کیا حسن ہے. وہ ایسے گر کے تڑپ رہے تھے, حدیث میں سے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. تو گھبرا کے اٹھا کے نبی علیہ السلام کے پاس لائے. آپ نے کہا کہ حلا برکت علیہ, تو انہیں برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ؟ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو. پھر آپ نے جس نے نظر لگائی تھی اس سے کہا تم وضو کرو. اس کے وضو کا پانی ایک ٹب میں جمع کیا اور وہ پانی اٹھا کے پھر اس مریض پہ ڈال دیا, وہ صحیح ہو. تو یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں کی نظر لگی, اس سے آپ کہیں گے وضو کریں, اپنے وضو کا پانی زمین پہ نہ گرائیں, ٹب میں جمع کریں, اور وہ جو بیٹھا مریض ہے خاموشی سے لا کے اس کے پیچھے سر پہ یا کمر پہ ڈال دیں. وہ تو جھٹکا لے گا نا, ایسے اچانک کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان جھٹکا لگتا ہے, بس یہ اس کے لیے شفا کا باعث بن جاتا ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب اگر نہیں پتہ چل رہا پھر شرعی اوراد ہے. شرعی اوراد کیا ہے؟ اللہم اذھب الباس رب الناس, یہ اعیدک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ وعین اللامہ, سارے نظر بد کی دعائیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, قرآن ہر جگہ سے شفا ہے. فاتحہ پڑھیں تو 7 دفعہ, معوذات پڑھیں تو 3 دفعہ پڑھیں, یا جہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ آیت مجھے پڑھنی چاہیے آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن مکمل شفا ہے اور ہو جاتی ہے. آپ اس کو براہ راست دم کر دیں, پانی میں دم کر کے دے دیں اور اس کو وضو کروا دیں, انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا. 1 سے زیادہ دفعہ کر لیں اگر زیادہ مسئلہ ہے. شیخ صاحب یہ سوال ہے آج کل کے جدید دور کے حوالے سے کاروبار کے لیے, کہ آج کل آن لائن کاروبار ہو رہا ہے, غیر ملکی چیزیں یا غیر ملکی ممالک میں چیزیں بیچنی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے جعلی فیس بک یا آئی ڈی بنائی جاتی ہے, تو کیا اس طرح کاروبار کرنا صحیح ہے؟ جب اقرار کر لیا کہ فیس بک کی جو آئی ڈی بنائی ہے وہ ہم نے جعلی بنائی, تو بات آپ کو پتہ ہے کاروبار نام ہے 2 طرف کی رضامندی, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر,
نبی علیہ السلام نے دھوکے کی بیع سے منع فرمایا. 20 یا 22 قسم کی تجارتیں ہیں جس میں جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بھی جائز ہے, جو بیچی جا رہی ہے وہ بھی جائز ہے, حلال ہے, لیکن طریقہ کار غلط ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس بیع کو ناجائز قرار دیا. 20 یا 22 قسم کی تجارتیں, ملامسہ ہے, مناوضہ ہے, مزابنہ ہے, محاقلہ ہے, حبل الحبلہ ہے, کالئی بالکالئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور بہت ساری اس طرح حدیثوں کے اندر موجود ہے. تو آپ اپنا صحیح تعارف مارکیٹ میں رکھیں, چاہے آن لائن کریں, جیسے بھی کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. جدید دور ہے, آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, مارکیٹنگ اس طرح بھی ہو سکتی ہے, سیل پرچیز اس طرح بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے صحیح اصل نام کے ساتھ آپ اپنے آئی ڈی بنائیں, صحیح تعارف لوگوں کے سامنے رکھیں, سامنے والے کو پتہ لگا میں کس سے ڈیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. پتہ ہی نہیں بندے کا تو کرپٹو ہو گئی نا, ہے ہی نہیں, مارکیٹ میں ہے ہی کوئی چیز نہیں کرپٹو جو ہے, بٹ کوائن کا وجود ہی کوئی نہیں. ہاں جی, کسی نے بس ضمانت لے لی کہ جی میں ذمہ دار ہوں, 1 کروڑ کے مالک ہے, لو جی وہ بکنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے جی. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. آپ اپنے صحیح نام کے ساتھ, صحیح آئی ڈی کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ بابانگے دہل مارکیٹ میں آئیں, اپنا ایک تعارف رکھیں کہ میں یہ. اب خریدنا اور بیچنا کیسے آپ نے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید علماء کرام جو ہے وہ اس چیز کے بالکل اخلاف, ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں شرعی جو شرائط ہے اس کو ملحوظ رکھیں. شریعت کی سب سے بڑی شرط یہ ہے, ایک تو باہمی رضامندی ہو, دوسرا یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں, جس کا آپ نے اشتہار دیا ہوا ہے, وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ اس کے مالک. چیز ہے نہیں, آپ اشتہار کے ذریعے سے آرڈر اٹھائے چلے جا رہے ہیں, یہ بات غلط ہے. لا تبع ما لیس عندک, جو تیرے پاس نہیں اس کا سودا نہ کرنا, نبی اسلام نے کہا, ٹھیک ہے جی. تو ایک تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز اٹھا کے آپ لے آئے, آپ نے گھر سے پکچر لے کے دی, بھائی یہ رہا موبائل, یہ رکھا ہوا ہے میرے گھر میں اس کا مالک, ٹھیک ہے, ایک صورت. دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز آپ اٹھا نہیں سکتے, ایک پلاٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک گاڑی ہے, وہ بھی آپ لا نہیں سکتے, مگر آپ نے اس کی پیمنٹ کر کے ٹوٹل اس کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے, اس کے ڈاکومنٹ سارے آپ کے پاس ہیں, کاغذات آپ کے پاس ہیں, اب آپ اس کے مالک ہیں, ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ بھائی میں اس کا مالک ہوں, یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں اس کے, یہ چیز آپ اس کے مالک ہیں, وہ کہیں بھی رکھے گی, چاہے وہ آپ نے ادھار میں خریدی ہو, وہ کوئی ٹینشن نہیں, وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. آپ نے ان سے ادھار کیا, آپ ان کو دے دیں گے, ہوتا ہے, چیز لے کر آئے بیچ دی, پیسے بعد میں دیں گے, ان کو بھی پیسے بعد میں دیں گے, آپ سے ہی بعد میں لیں گے, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک یہ طریقہ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, ہم اشتہار دیں گے اور ہم ایڈریس دیں گے فلاں جگہ پہ یہ چیز ہے, عام طور پہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم اپنا کمیشن لے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. تو اس کا طریقہ پھر یہ کہ آپ اس کے ضامن بنیں, ٹھیک ہے. وہ بیع جائز ہوتی ہے جس کی آپ ضمانت اٹھائیں کہ بھئی یہ چیز ہے, اتنے کی ہے, فلاں جگہ پر ہے, ٹھیک ہے جی, میں آپ کا سودا کرا دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی, آپ میرے پیسے مجھے دے دیں, پوری پیمنٹ ہے تو پوری ہے, آپ پرسنٹیج پہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کمیشن ایجنٹ بنے میں ٹھیک ہے, لیکن آپ کہیں کہ اس کا سیاہ سفید کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں, اگر آپ کو دھوکا ہوتا ہے میں ذمہ دار ہوں, میں بیٹھا ہوں, یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ صورتیں جائز ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کوئی کام کریں باقاعدہ اس کا فتویٰ لیں, اور ان لوگوں سے لیں جن کی اسٹڈی ہے اس موضوع پہ, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا, جامع بکر میں جو الاقتصاد الاسلامی کا شعبہ ہے وہ فی الحال اوروں سے بہتر ہے, اس کا تھوڑا سا یہ کہ آپ توجہ رکھیں اس کے اوپر. اور وہاں ہمارے دوست اور شیخ سینئر ساتھی ڈاکٹر شاہ فیض الابرار صاحب صدیقی حفظہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو ان سے اگر آپ تھوڑی سی اس حوالے سے سنگل لیں گے تو آپ کو بہت اچھی رہنمائی مل سکے گی انشاءاللہ. شیخ صاحب سوال ہے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے, اور اس حوالے سے بھی ذرا رہنمائی فرمائیں کہ صف کو کس طرح ترتیب دیا جائے اور ملانے پہ. حدیث میں آتا ہے جب جس چیز کا ثواب زیادہ ہونا یا جس چیز کی طرف بلانا مقصود ہو تو اس کے ثواب کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ما فی الصف الاول,
پہلی صف میں ملتا کیا ہے؟ پہلے صف میں ملتا کیا ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ فرمایا قرآن اندازی کریں گے پرچی میں جس کا نام ہوگا وہی بیٹھے گا. پھر اتنا شوق پیدا ہو جائے گا بھائی میری پرچی میری پرچی، میرا نام نکلا بھائی میرا نام نکلا. ایک تو یہ حدیث ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ثواب بہت ہے، ہمیں بتایا نہیں. البتہ بعض روایتوں میں یہ بات موجود ہے ٹھیک ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں ہوتے ہیں. فرشتوں کا ذکر ہوتا آپ نے کہا فرشتے جو ہے پہلے صف کو پہلے مکمل کرتے ہیں پھر دوسری بناتے ہیں. پھر آپ نے وہاں یہ بھی کہا یرسون الصفوف المتقدمہ، پہلی صفحہ کو مکمل کرتے ہیں تو قدم سے قدم ملاتے ہیں. فرشتوں کی صفحے بنایا کرو، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. قدم سے قدم ملانے کا ذکر ہے، کندھے سے کندھا ملانے کا ذکر ہے، برابر ہو جانے کا ذکر ہے. ورنہ فرمایا اگر صفحے درست نہیں ہوں گی، برابر کھڑے نہیں ہوں گے، پیر نہیں ملاؤ گے، کندھے نہیں ملاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. کل آپ نے سنا نا جامعہ ستاریہ میں ڈاکٹر ہمارے شیخ ضیاء الرحمن مدنی صاحب سے کہ جو اختلاف ظاہر میں نظر آئے گا وہ اندر سے بھی پھر جوش مارے گا. تو یہ ظاہری اختلاف اندر لے جاتا ہے، انسان کو اندر سے لڑوا دیتا ہے. تو لہذا یہ جو ہمارا ایک فیشن سا بن گیا یا فقہ کی وجہ سے ہم پر مسلط کر دیا خود ساختہ کہ 4 انگلی کا فاصلہ اور ایسے کھڑے ہونا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دلائل بالکل بات ہے. صحابہ کہتے ہیں کننا نلزق الاقدام بالاقدام، ہم قدم سے قدم چپکا کر کھڑے ہوتے تھے. تو لہذا اتنی کندھے برابر کیے جاتے تھے، قدم برابر کیے جاتے تھے، ٹخنے ملائے جاتے تھے. سارے اہتمام حدیثوں کے اندر موجود ہیں. تو ایسے سب بنائیں اور پہلے سب کو حاصل کریں. شیخ صاحب سوال ہے کہ آمین بالجہر کتنی بلند ہو، اور نیز یہ کہ نماز ختم ہونے کے بعد یعنی سلام پھرنے کے بعد جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کی آواز کتنی بلند ہو؟ صحیح حدیث سے رہنمائی. شریعت نے اس حوالے سے کوئی پیمانہ تو مقرر نہیں کیا، مگر شریعت نے ہر چیز میں چونکہ اعتدال سکھایا، میانہ روی، تو میانہ روی کو اختیار کریں. ہمارے یہاں باقاعدہ آمین کی آواز نکالنے کا شاید مقابلہ ہوتا ہے کبھی تو لگتا ہے. میں نے ایک ساتھی کو دیکھا میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک سانس کھینچی لمبی سی پھر زور سے کہا آمین. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہر چیز میں اعتدال ہو. اور جب 10-20 آدمی 150 مل کر کہیں گے تو حدیث میں آتا ہے اِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَجَّةً أَوْ زَجَّةً، مسجد میں ایک گونج پیدا ہوتی تھی، بس کافی. تو علماء نے یہ لکھا کہ اتنا کہ کم سے کم آپ کا پڑوسی سن لے، بس اتنا کافی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک مہذب طریقے سے آمین کہنی چاہیے اور ایک ساتھ آواز ملا کر کہنی چاہیے. ایک تو یہ اسی طرح تکبیر کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ضروری نہیں کہ آپ نے پوری مسجد کو سنانی ہے، بس آپ کی پچھلی صف نے آپ کی تکبیر سن لی، بس آپ کے لیے کافی ہے اتنا. ٹھیک ہے. اور جب سب کہیں گے تو ظاہر سی بات پیچھے تک آواز خود بخود جائے گی. اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ صرف آپ تہذیب کے دائرے میں اس کو رکھیں، اعتدال کے دائرے میں رکھیں، یہی اس کا پیمانہ ہے. سوال ہے شیخ صاحب کہ اگر کسی کے گھر میں میت کو غسل دینے والا کوئی شخص عورت یا مرد، اس مرحوم کے گھر والے خود اس کو کچھ رقم یا کپڑے دیں تو کیا وہ لینا صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر آپ کی خدمت کرتا ہے یا آپ کے کام آتا ہے اسے آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں اس پر تو کوئی پابندی نہیں. اگر بہت زیادہ بحث آپ کو ملے گی تو مانگنے پہ شاید مل جائے، مگر آپ تو وہ بھی جائز ہو گئی. آپ ہمیں تو روک دیتے ہیں، ان کو روک دیتے ہیں. ہاں جی. چھیپا کو لائن لگا کے دیتے ہیں، آپ سیلانی کو آپ مانگ کے دیتے ہیں، اس کی پسند کی دیتے ہیں، وہاں کوئی نہیں کہتا. ڈاکٹر کو لائن میں لگ کے دیتے ہیں. ہاں جی. تو راقی اگر آپ سے مطالبہ کر دے کہ جی میں نے دم کیا، مجھے بھی تو صحابی نے 30 بکریاں لی تھی، اس دور کے 30 بکریاں آج کے لحاظ 6 لاکھ روپے بنتے ہیں ایک دم کے، بول اللہ تو کافر ہو گیا ہے. تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا مولوی بیٹھے بیٹھے بیچارہ، کیا مطالبہ کر دیا اس نے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ وہ خود دینا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی فیس اس نے رکھی ہوئی ہے کہ میرا اور کام کوئی نہیں ہے، میں خدمت اس طرح کرتا ہوں لوگوں کی، تو یہ ایک دینی معاملہ ہے اور دینی امور پہ اجرت جائز ہے. اصول یہ ہے دینی امور پر اجرت جائز ہے. جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے اس سے کہیں ٹھیک ہے ہماری مسجد میں آ جائیں، صفائی ستھرائی آدان ٹھیک ہے جی، نماز خطبہ سب تیرے حوالے، ایک ہفتہ گزار لے ہمارے ساتھ، ہم دیکھیں گے تو کتنا مخلص ہے. شیخ صاحب یہ سوال ہے کہ جب نکاح کے لیے آج کل لڑکوں کو مسجد میں لایا جاتا ہے تو کیا نکاح کے لیے لڑکی کو بھی مسجد میں لانا صحیح ہے؟
निकाह लोगों में मशहूर है कि जी वजालूहा फिल मस्जिद, निकाह मस्जिद में करो, ये सही रिवायत नहीं है। निकाह कहीं भी हो सकता है, मस्जिद में निकाह करने की कोई फजीलत नहीं। हाँ, अल्लाह का घर है, अगर आप इसलिए आते हैं तो खुराफात से बचे, रसूमात से बचे, तो आपको अजर मिलेगा। मगर अलग से कोई फजीलत नहीं कि मस्जिद में निकाह करो तो इतना सवाब है और औलाद साले हो जाएगी और माशाल्लाह 1 दर्जन बेटे होंगे, फिर 6 दर्जन बच्चियाँ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, फजीलत कोई नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये आपके सवाबदीद पे है। निकाह की शराइतें वो पूरी करें, हक मेहर का ताजुन होना चाहिए, बली राजी होना चाहिए, लड़का लड़की राजी हो, गवाह मौजूद हो, अल्लाह खैर से जहाँ आपकी सहूलत तो आप कर सकते हैं। ठीक है, खुराफात से बचने के लिए आते हैं, वो अजर आपको जरूर मिलेगा, अल्लाह नियतों के हाल जानता है। तो अब अगर आपने एहतमाम किया है तो कोई हरज नहीं, औरतों की जगह हमारे यहाँ तो बनी होती है, वो अपने बापरदा तरीके से वहां आ जाए बच्ची, और वहां आके बैठ जाए, वहां को उसका महरम जाकर साइन करवा ले, उससे कोई हरज नहीं इसके अंदर। सर सवाल है कि भवों के दरमियान उठने वाले बालों को, जब वो बाल ये जिस्म के किसी भी हिस्से में है जिनसे मर्दों की मुशाबियत हो, तो उनको काटा जा सकता है? खवातीन की तरफ से सवाल। देखिए, बाबों के हवाले से, आबरू बनवाने के हवाले से तो फतवा वाज़ेह है, हदीस वाज़ेह है, ये माना है। उसमें जो नचवाने का जिक्र है ना, नबी इस्लाम ने, ठीक है, नामेसा वल मुतनम्मेसा, जो ठीक है जी बालों को जो है वो नचवाती है या नोचती है, उसको आपने औरत को मलऊन करार दिया। ठीक है जी, और फिर हदीस बाद है अलवाशिमा वल मुस्तौशिमा, ठीक है जी, नील जिस्म को गोद कर उसमें नील भरा जाता है, जैसे कि टेटू वगैरह लोग बनवाते हैं, ये तो इस पर भी मलऊन करार फतवा मौजूद है। ठीक है जी, और इसी तरह अलवाशरा का आता है, दांतों में छेटी करवाती है, हाँ जी, ये भी है, ममानियत है। तो बाबों का मामला तो इस तरह का है, इल्ला ये कि कोई ऐसा मामला हो गया दामे जो है उसकी, वो उसको परेशान कर रही है आंखों पे आके, फिर तो कोई गुंजाइश उसे दी जा सकती है, कैंची के जरिए से उसको सेट कर ले। लेकिन जनरली तौर पे हमें मोटी है जी पतली करानी, ये कोई नहीं, ये ऐसी औरत मलऊन हो जाती है, चाहे वो किसी का फतवा ले ले, और औरतें बात आ भी नहीं रही हैं। ठीक है, ये बहरहाल ऐसी औरत पे लानत की गई। ठीक है, इसका ख्याल करना चाहिए। बाकी जिस्म के और हिस्सों पे जो बाल हैं, ठीक है ना, तो मर्दों के लिए दाढ़ी है, मूंछों का पस्त रखना है। ठीक है, सर के बाल रखने चाहिए, बिला वजह बार बार गंजे नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभार हो सकता है, आज उम्रे के मौके पे या वैसे ही, ये तो गुंजाइश है, लेकिन एक बंदा बाल रखता ही नहीं, बस गंजे ही रहता है हर वक्त, आज नवाज शरीफ बन के घूमता रहता है, कोई फायदा नहीं। तो ये हुस्न है ना, बाल हदीस में आता है, मन काना लो शाह में फुलकुम शाह रहो, जिसको अल्लाह ने बाल दिए वो उसकी इज्जत करे बालों की अपने। ठीक है जी, तो ये भी एक मसला है। तो इसके अलावा जो जिस्म के हैं आधा के जो बाल है, गैर जरूरी बाल के आपको पता है 40 दिन से ज्यादा उसको बढ़ाने की इजाजत नहीं है, बंदा गुनाहगार होता है। इसके अलावा पिंडलियां हैं, बाजू हैं, सीना है, कमर है, अगर इसके बाल कोई मर्द और औरत उतारना चाहते हैं तो ये वो मसला है कि जिस पर शरीयत खामोश है, जिस पर खामोश है हदीस में आता है, वो अल्लाह ने आपको माफ कर दिया, तो उलमा इसकी इजाजत देते हैं, मगर इसका ताल्लुक हुस्न के साथ है। तो अगर औरत ही अमल करती है तो सिर्फ अपने शोहर के लिए कर सकती है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये आदाब है, ये तफसील है चीज़। अस्सलाम वालेकुम।